اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین 36ویں سورہ 23واں پارہ اور آیت نمبر 33 سورہ یاسین 36ویں سورہ 23واں پارہ آیت نمبر 33 تیسرے رکوع کا آغاز ہے۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم درود شریف صاحب پڑھ لیں۔ صلی اللہ اب تقریباً ہم سورہ یاسین کے تقریباً درمیان میں پہنچ گئے ہیں اور ہم پہلے بھی اس سے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ مکی صورتیں جو ہیں ان کے بنیادی مضامین توحید رسالت اور آخرت ہے، یعنی کہ ایمانیات جو ہے وہ بنیادی مضامین ہیں مکی صورتوں کے۔ پہلی آپ نے آیات دیکھی، زیادہ زور جو تھا وہ رسالت کے اوپر تھا، رسالت کے اوپر زیادہ گفتگو ہوئی، پیغمبروں کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے بارے میں، اور جو رسول آئے تھے ان کو کس طریقے سے ایک آبادی ایک بستی نے کس طرح ان کو جھٹلایا۔ یہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کا ذکر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ قرآن کا توحید کے بارے میں بات کرنے کا اسلوب خاصا مختلف ہے۔ آپ پورے قرآن میں دیکھیں گے تو قرآن زیادہ تر کو بہت گہرے فلسفے یا بڑی منطق کے اوپر بات نہیں کرتا زیادہ، گہری منطق کے اوپر۔ قرآن بڑی سیدھی مثالیں، جو مثالیں عام آدمی کوئی بھی شخص جن کو دیکھ کے پہچان سکے اور سمجھ سکے، اونٹ کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، بڑی موٹی سیدھی باتیں جو ہیں۔ اور قرآن چیزوں کو بیان کرتا ہے ویژول فارم پہ، ہوتا ہے کسی چیز کی ڈیفینیشن جو سائنس کسی چیز کو ڈیفائن کرتی ہے تو اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ جس میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ قرآن ویژول فارم میں چیزوں کو بیان کرتا ہے، درخت، پہاڑ، بادل، پانی، آسمان، سورج، ستارے، کوئی بھی شخص کو دیکھ کے مثال کا مدعا مطلب سمجھ سکتا ہے، اور جو پھر آگے تحقیق کرنا چاہے وہ اس سے آگے تحقیق کرتا رہے۔ اتنا ڈائریکٹ طریقہ ہے قرآن کا سکھانے کا کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ بالکل ایک چھوٹے بچے کو سکھایا جا رہا ہو، کوئی لمبا فلسفہ نہیں، کوئی گہری منطق نہیں، سیدھی موٹی باتیں۔ اور زیادہ تر قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ویژول فارم سے اپنی توحید جو ہے بیان فرمائی ہے کہ آپ ظاہری طور پہ چیزیں دیکھیں تو آپ نتیجے پہنچ جائیں۔ اس کے اندر غور طلب چیز جو ہے آج کی آیات میں وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، کیونکہ قرآن میں بار بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو آج ہم آیت کو دیکھتے ہیں کہ آیت کے معنی کیا ہے۔
آیت کے معنی نشان کے بھی ہیں، سائن جس کو آپ کہتے ہیں سائن کے بھی ہیں. آیت ایسا واضح نشان کہ جس کو کسی طریقے سے بھی آپ مس نہ کر سکیں. آپ جیسے ہی موٹر وے پہ چڑھتے ہیں تو سامنے لکھا ہوا آتا ہے جی موٹر وے یا لاہور موٹر وے جیسا کہ اس کو آپ مس نہ کر سکیں، وہ آپ سے مس نہ ہو. ایک خصوصیت تو اس میں یہ ہوتی ہے. دوسری خصوصیت اس میں ہوتی ہے کہ اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے بہت کوشش نہ کرنی پڑے. لکھا ہو نا موٹر وے تو بہت کوشش نہ کرنی پڑے، جیسے ہی آپ دیکھیں تو ایک دم آپ کے ذہن میں آ جائے گا اچھا موٹر وے پہ، بہت کوشش نہ کرنی. تیسری اس کے اندر آیت کے اندر نشانی یہ ہوتی ہے، نشانی جس کو کہا گیا آیت کو، کہ آپ کا ذہن اس نشانی پہ نہیں اٹکتا بلکہ جو اس کا مقصد ہے اس طرف چلا جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا نا کہ موٹر وے لکھا ہوا ہے تو آپ کو اس بورڈ میں دماغ نہیں پھنستا، آپ کو فوراً اندازہ ہوتا ہے کہ میں لاہور کی طرف سفر کر رہا ہوں. آپ کا دماغ جو ہے وہ مین ڈائریکشن پہ چلا جاتا ہے. یہ ہے آیت. جب یہ چیز آپ ذہن میں کلیئر رکھیں گے کہ یہ تمام آیات، یہ تمام نشانیاں راستہ دکھا رہی ہیں کس طرف؟ اللہ کی ذات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو سائن بورڈ لگائے ہوئے ہیں، یہ جو میری آیات ہیں، یہ میری نشانیاں جو ہیں، ان میں سے ذکر فرمایا کہ ایک نشانی ہے الارض المیتہ، مردہ زمین. کہ اگر تم اس مردہ زمین پہ دھیان کرو، یہی نہا ہم اس کو زندہ کرتے ہیں. بارش برستی ہے اور اچانک یہ خشک زمین، مردہ زمین جو پڑی ہوتی ہے، ایک دم اس پہ زندگی نظر آنی شروع ہوتی ہے، سبزہ نظر آنا شروع ہوتا ہے. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اور پھر جب بارش برستی ہے تو ہم اس میں سے اناج نکالتے ہیں، کھیتی نکلتی ہے جس میں سے سارے کھاتے ہیں. تو اس آیات کا مقصد کیا ہے وہ بھی ہمیں قرآن نے بتایا. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. یاد دہانی بار بار تاکہ تم اللہ کو یاد کرو. یہ آیات اس لیے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کے تم اللہ کی یاد میں جاؤ. اور ہوتا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو نیک فطرت پہ پیدا کیا. نئی بات کی حدیث موجود ہے کہ تمام جو بچے بھی ہیں مسلمان پیدا ہوتے ہیں نیک فطرت پہ پیدا کیا، اور فطرت کے اندر ایک سافٹ ویئر ڈالا ہے. انسان کی فطرت میں ایک سافٹ ویئر ڈالا ہے. وہ سافٹ ویئر کیا ہے؟ جو عہد اللہ تعالیٰ نے انسان سے لیا. یہ سافٹ ویئر تھا کہ میں نے عالم ارواح میں تم سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تم تمام روحوں نے وہاں گواہی دی، قالوا بلا شاہدنا، ہم گواہ اس بات پہ بالکل آپ ہمارے رب ہیں. یہ تمہاری فطرت میں سافٹ ویئر ڈال دیا گیا، ہر انسان کی فطرت میں ڈال دیا. ہر انسان، مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سب میں ڈال دیا. اب یہ فطرت میں سافٹ ویئر ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یاد دہانی کے لیے سائن پوسٹ نشانیاں لگا دی تاکہ تمہیں یاد دہانی ہو. کوئی بھی شخص جو اپنی فطرت پہ قائم ہے، جو بھی اپنی فطرت پہ قائم ہے، کوئی تربیت اس کو نہیں ہے، کوئی تعلیم اس کو نہیں ہے، کوئی اس کے پاس پیغمبر نہیں پہنچا، جو اپنی فطرت پہ قائم ہے، نیک فطرت پہ قائم ہے، وہ جب ان نشانیوں پر غور کرے گا تو اسے ایک آگاہی ہو جائے گی کہ ایک ہستی ہے جس کا یہ سارا نظام ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور مجھے اس کی تعریف کرنی ہے اور مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے. تو کس نتیجے پہ پہنچ جائے گا وہ؟ الحمدللہ رب العالمین، جہاں سے ہمارا قرآن کا آغاز ہوا. یہ فقہ کی ایک بہت بڑی بحث ہے، لیکن متفق ہیں بہت سارے فقی اس بات پہ کہ انسان کو اپنی نیک فطرت سے، اپنی فطرت سے اور مشاہدے سے
اس نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے کہ کوئی ہستی ہے جس کا یہ سارا نظام ہے اور جو اس کی نشو و نما کر رہی ہے، چاہے اس کو اللہ کہے، کوئی گاڈ کہے، جو مرضی کہے، اس حد تک اس کو پہنچ جانا چاہیے انسان کو جس کے پاس کوئی پیغام نہیں پہنچا، اور پھر آگے اس کی اپنی چوائس اس اللہ تعالیٰ نے دے دی، یا اللہ کا شکر گزار بن جائے اور یا کافر بن جائے، انکار کرنے والا بن جائے، یہ اس کی اپنی مرضی۔ جب انسان جانتے بوجھتے یہ نشانیاں دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کنونس ہو جائے گا کہ ایک ہستی ہے، تو اس کا نفس اس کو بتائے گا، اس کا نفس اس کو بتانا چاہیے کہ مجھے اس ہستی کی پوجا کرنی چاہیے۔ صرف اگر یہ نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان نشانیوں پہ اگر وہ غور کرے گا تو اس کا نفس اس کے نتیجے پہ لے جائے گا کہ مجھے اس ہستی کی پوجا کرنی چاہیے، اور پھر وہ پتا کرنے کی کوشش کرے گا کہ میرا مقصد زندگی کیا، میں کیوں آیا ہوں دنیا میں، میرا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا۔ تو اللہ کی باقاعدہ غلامی سمجھنے اور غلامی اختیار کرنے کے لیے ان آیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی بنیاد کے اوپر یہ مثالیں اس طرح واضح کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نشانی ان کو یہ ہے کہ زمین مردہ ہے، اس کو ہم نے جلایا، ہم نے زندہ کیا اور نکالا اس میں سے اناج، سو اسی میں سے کھاتے ہیں، اور بنایا ہم نے اس میں باغ کھجور کے اور انگور کے، اور بھائے ہم نے اس میں بعض چشمے۔ اب عرب کو ذہن کے اندر رکھیں، اس زمانے کے اندر عرب کی بنیادی خوراک کیا تھی؟ کھجور۔ اور ان کی عیاشی کی خوراک کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے رکھی زندگی کی بنیادی ضرورتیں بھی اور زندگی کی لگژری آئٹمز بھی یا عیاشی کا سامان بھی، یہ سب ہم نے ان کے رکھے، اور پھر سب سے قیمتی چیز نہریں بہتی ہوئی، پانی بہتا ہوا، چشمے بہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے رکھے۔ مردہ زمین تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ بارش فرمائی، اس سے ان کی زندگی کی بنیادی ضروریات کی چیزیں بھی نکلی اور عیاشی کے سامان بھی نکلے، اور پانی کی کوئی کمی نہیں رہی کہ کھائیں اس میں سے، ان میں سے میووں سے، اور بنایا نہیں ان کے ہاتھوں نے، پر کیوں شکر نہیں کرتے۔ اب یہاں یہ بات جو ہے کہ ان چیزوں سے کھائیں، یہ اسباب ہم نے رکھے کہ ان کو کھائیں، اپنے استعمال کریں ان کے میوے۔ وما عملته ایدیہم، اور نہیں کیا ان کے اپنے ہاتھوں نے یہ کچھ، یہ بارش ان کے ہاتھوں نے نہیں کی، یہ بیج سے پودا ان کے ہاتھوں نے نہیں نکالا۔ افلا یشکرون، تو کچھ شکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور شکر گزار کیوں نہیں ہوتے؟ ایک کچھ اس طرف گئے ہیں کہ یہ ماں جو ہے یہ ماں موصولہ ہے، کچھ مفسرین اس طرف گئے لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل میں سے، وما عملتہ ایدیہم، اور جو کچھ ان کے ہاتھوں نے کام کیا، ان کے ہاتھوں نے جو محنت کی، اس سے ہم نے ان کو یہ پھل دے دی، جو بھی عمل ان کے ہاتھوں نے کیا اس سے ہم نے ان کو یہ پھل دے دیا۔ افلا یشکرون، شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ یہ تو ہے سیدھی سیدھی ایک دیکھنے کی نگاہ۔ اب ایک چیز ہے تصوف اور ایک چیز ہے روحانیت۔ تصوف سے آپ سارے واقف ہیں، جس کا سلسلہ، جس کے مختلف سلاسل ہیں اور پیر فقیر اور صوفی حضرات لے کے چلتے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے روحانیت کا اور تصوف کا آپس میں کافی تعلق ہے۔ تو کچھ لوگ قرآن کی تفسیر میں روحانیت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں اس کو، اگر آپ کا انٹرسٹ ہو
پرانے اساتذہ کو اگر ہم بھول بھی جائیں تو ماجد دریابادی ابھی ان کی ایک تفسیر ہے موجودہ دور کے اندر، جن کی زیادہ نگاہ جو ہے وہ روحانیت کی تفسیر کے اوپر ہے۔ ان آیات کو ہم ذرا روحانیت کی نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک پورا پروسیس ہے توحید کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وآیات اللہم الارض المیتہ، ان کی نشانی ہے ایک مردہ زمین۔ مردہ زمین آپ سمجھ لیں ایک غافل دل جو اللہ سے غافل ہے، ان کی نشانی ہے ایک غافل دل۔ ارض المیتہ مر چکا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، وہ دل مر چکا ہے۔ یہی نہ ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، ہم اس دل کو زندہ کرتے ہیں۔ پیغمبر آتے ہیں یا قرآن کی آیات آتی ہیں، اسے کانوں میں پڑھتی ہیں اور وہ مردہ دل زندہ ہوتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اس کو پھل لگنے شروع ہوتے ہیں، اس شخص کو پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس کا فائدہ اٹھانا شروع کرتا ہے، اس کے معاملات دنیاوی بہتر ہونے شروع ہوتے ہیں۔ اس کا دل زندہ ہو گیا، اس کے دنیاوی معاملات بہتر ہونے شروع ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، عبادات کے ساتھ بہتر ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، وہ جب اس پروسیس میں آگے چلتا رہتا ہے، ہدایت کے راستے پہ آگے چلتا رہتا ہے، تو پھر اس شخص کو مزید پھل لگتے ہیں، ان پھلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگ۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، پھر اس کے اندر ایک بہتے ہوئے چشمے کی اسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس سے لوگوں کو اور دنیا کو اور معاشرے کو مسلسل فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے روحانیت کی نگاہ سے ان آیات کا ایک معنی۔ اور کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر علم کو پانی سے تشبیہ دی ہے اپنی حدیث میں۔ علم کو خود بھی فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بارش کی زمین کے اوپر سے کوئی زمین جو ہے وہ یہ کوئی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اسے مثال دی، اپنی ذات کو بھی اسے دی۔ اور مردہ زمین کی مثال اکثر مردہ دل کے ساتھ دی گئی کہ وہ مردہ دل جو کفر میں مبتلا ہے، جو غافل ہے، اس کے اوپر قرآن کی آیات کھلتی ہیں، اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیغمبروں کی، دعوت دینے والوں کی آیات کا اثر کرتی ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع کرتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اور سورہ ابراہیم میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی ایک مثال بیان کی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ کلمہ طیبہ کی مثال کیسی ہے، کہ جیسے ایک درخت جس کی بہت ساری شاخیں ہیں اور وہ بڑھتا جا رہا ہے آسمان کی طرف، آسمان تک بلند ہو رہا ہے اور جڑیں اس کی بہت مضبوط ہیں۔ تو جب یہ کلمہ طیبہ ذہن میرا کسی اور تو چلا گیا، تھوڑی سی میں توجہ آپ کی چاہوں گا۔ ایک بات آپ لوگوں نے پتہ نہیں محسوس کی ہے کہ نہیں کی، اب آپ نے دیکھا کہ میں جب دورہ قرآن شروع کرتا ہوں تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آیت کے پھر نکالیں ذرا، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 177، آیت نمبر 177۔ یہ میں ایک ویسے کلمہ طیبہ سے میری ایک بات ایک اس سے ہٹ کے ایک ذہن میں آ گئی تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بیک گراؤنڈ اس کی بہت زندگی رہی، انشاءاللہ کسی وقت ہم آیت بر بھی ایک آپس میں کریں گے۔ آیت نمبر 177 177 یہ نہیں نہیں سل پھر رہا، اس کے اینڈ میں چلے جائیں، اس کے اینڈ میں چلے جائیں، اس کے اینڈ میں
آخر جام یہاں ختم ہو رہا ہے. نہیں تھوڑا سا پیچھے سے صدقو والا صدقو سے پہلے ٹھیک پڑھ رہے ہیں آپ. اولئک الذین صدقوا. اللہ تعالیٰ نے آیت البر میں ایک نقشہ بیان کیا ہے نیکی کا. در حقیقت یہ نقشہ بیان ہو رہا ہے ایک ایسے انسان کا جس کو دیکھ کے آپ کہیں کہ وہ نیکی جا رہی. در حقیقت یہ پورا ڈیزائن ہے ایک شخص کا کہ جس کو دیکھ کے آپ کہیں کہ یہ نیکی جا رہی. امپرسونیفائی کریں نیکی کو. جی تو میں اس کی آخری خالی اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی اولئک الذین صدقوا. یہ وہ لوگ ہیں جو سچی گواہی دینے والے لوگ. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ گواہی ہے؟ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ گواہی ہے؟ ایک سٹیٹمنٹ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ سٹیٹمنٹ ہے کہ گواہی ہے؟ یہ گواہی. کیونکہ قرآن کے اندر منافقین کے بارے میں کہا کہ منافق آپ کے پاس کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہے اور اللہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن جب مسلمان گواہی دیتا ہے تو اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جن کی گواہیاں سچی. یہ جب کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ محمد عبدہ و رسولہ، یہ گواہی سچی. تو ہمیں اتر مقدور کوشش کرنی چاہیے کانشیسلی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ گواہی ہے. تو ہم گواہی دینے والی امت ہے، ہمیں گواہی دینی ہے. ضمنی بات کس نے کہا؟ کس نے ذکر کیا؟ کبھی کنفیوز ہو رہے ہیں آپ. یہ ذکر کبھی کسی نے نہیں کیا تاریخ میں. صحابہ نے کبھی نہیں کیا. صحابہ نے کبھی نہیں کیا. پڑھ کے دیکھ لیجیے کتابوں میں. اس پہ ہم بات بعد میں کریں گے. یہ ذکر اس طرح نہیں، یہ کلمات بھی ہیں، ان کی بنیاد کچھ اور ہے. صحابہ بھی جب بات کرتے تو یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ اس طرح بیان کرتے تھے. یہ کلمات کس وہ ایک علیحدہ بحث ہے پوری. ابسولوٹ ذکر اس طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح میری نگاہ سے نہیں گزرا. یہ کلمات جو ہیں یہ ایوالو ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ کلمات آپ حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں، کچھ کلمات 6 کے 6 نہیں کر سکتے. تقریباً 3.5 جو ہے وہ حدیث سے ثابت کر سکتے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن یہ ہماری چونکہ ہمارا اظہار کا کیا ایک سٹیٹمنٹ ہے، تو اسٹیٹمنٹ کے طور پہ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہم کہتے ہیں. اور آپ جانتے ہی ہیں مختلف حدیث کے اندر ہی آپ نے دیکھا ہے کئی جگہ پہ الحمدللہ آپ کو بہت بڑی حیثیت دی گئی، کسی جگہ پہ سبحان اللہ کو بہت زیادہ حیثیت. تو یہ مختلف ان کے اپنے ہر ایک کا اپنا ایک ایریا ہے، ہر ایک کا اپنا ایریا. تو جو آپ کہتے ہیں ذکر یا دہانی، تو ظاہر ہے یا دہانی بہت بڑی ہے اللہ کا. لیکن جب آپ شہادت دیتے ہیں، جب آپ صدق کے معیار پہ پورا اترنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو سچی گواہیاں دیتے ہیں، تو پھر سب سے سچی گواہی یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. واللہ اعلم. بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھائیں اس میوے میں سے، اور وہ بنایا نہیں ان کے ہاتھوں نے، پھر کیوں شکر نہیں کرتے. پاک ذات ہے جس نے بنائے جوڑے ہر چیز کے، اس قسم سے جو اگاتا ہے زمین میں، اور آپ ان میں سے جن چیزوں میں کہ ان کو خبر ہی نہیں. یہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ سینٹرل تھیم تقریباً اس کی آگے آدھی صورت تقریباً ہو چکی ہے، اور سینٹرل تھیم جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. آہستہ آہستہ توحید کی طرف چیزوں کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. سبحان سبح سے ہے. سبح کا مطلب ہے تیرنا. تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر کے آج انشاءاللہ یہاں پہ ہم اختتام کریں گے اس کا. جی سبحان الذی، کہ پاک کی بلند کرو، یا پاک ذات ہے الذی خلق الازواج کلھا، جس نے پیدا کیے تمام کے تمام جوڑے، مما تنبت الارض من انفسہم، وہ جو کہ زمین کے اندر ہیں، جو زمین سے انتے ہیں ان کی اپنی ذاتوں میں، ومما لا یعلمون، اور ایسی چیزوں کے بارے میں. سبحان پہ ہم بات کرتے ہیں کہ سبحان کیا؟ سبحان ہے سبح سے. سبح کا مطلب تیرنا.
اور یہ تیرنے کی دو کیفیتوں کے اوپر بڑا غور طلب ہے کہ عربی کے اندر سبا وہ تیرنا ہے جس میں اپنا سر آپ پانی سے باہر رکھیں. اگر سر پانی کے اندر رکھ کے تیریں گے تو اس کے لیے اور لفظ ہے کہ سر پانی سے باہر رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مسلسل آپ کی موومنٹ چلتی رہے. اگر آپ ٹانگیں چل رہی نہیں ہوں گی تو آپ ڈوب جائیں گے. پکچرائزیشن میں آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کا ذکر کرو تمام چیزوں سے اوپر لے جا کر اور مسلسل کرتے رہو. مسلسل کرتے رہو. تمام چیزوں سے اس کو اوپر کر دو اور مسلسل کرتے رہو. یہ میں ویسے پکچرائزیشن کی بات کر رہا ہوں. ویسے اگر میں بات کریں تو یہ ہے کہ کتنا پرفیکٹ امیزنگلی فلالیس وہ ذات ہے. اس کا ہمیشہ ذکر کرتے رہنا، اس کی پاکی بلند کرتے رہنا، اس کی بڑائی بیان کرتے رہنا، یہ سب چیز جو ہے وہ اس کے اندر آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے. ایک بدو کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھو. اور ہم اگر دیکھیں تو ابھی سیٹنگ میں ہم پڑھنے لکھنے کی سیٹنگ میں بات کر رہے ہیں تو یہ بڑی فارمل سی بات لگ رہی ہے. ورنہ ادروائز اللہ تعالیٰ کے احسان سے، اللہ کی مہربانی سے مسلمان کی ڈیلی روٹین کے ویسی ایٹیکیٹس میں شامل ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، انشاءاللہ، ویسی ہماری روٹین کے اندر اللہ کے احسان سے شامل ہے. یہ یاد دہانی، یہ ذکر ہماری اس کے اندر شامل ہے. وہ فوت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ ویسے ہی ہمارے ایٹیکیٹس میں شامل ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سارے کلمات ہم کرتے رہتے، الحمدللہ، شکر کرتے رہتے ہیں. تو یہ شامل ہے. بجائے گندی باتیں، گالیاں، کوسنے، بدوائیں، یہ ذکر جو ہے یہ آپ کے فائدے کے. میرے اللہ کی ذات کا ذکر بھی، اللہ کی ذات کی بڑائی بھی، اور اس سے زبان بھی تر رہنی چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ نے جوڑوں کی طرف نشاندہی کی. عورت، مرد، اور پھر اس میں الٹ بھی آتے ہیں، موٹا پتلا، چٹا کالا، سارے، بکری بکرا، اونٹ اونٹنی، یہ سارے جوڑے لفظ. اس کے اندر روحانیت والے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں نشانی ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی اور ایک دنیا نہ ختم ہونے والی. یہ بھی جوڑا. ایک زندگی اور ایک موت، یہ بھی جوڑا. تو یہ تمام جوڑے جو ہیں، نیکی، برائی، روشنی، اندھیرا. اگر روشنی نہ ہو تو آپ اندھیرے میں، آپ کو کیا پتہ لگے گا کہ روشنی میں کوئی چیز ہے؟ آپ کو اندھیرے کی پہچان کیسے ہوگی؟ اندھیرا نہ ہوتا آپ کو روشنی کی پہچان کیسے ہوگی؟ اگر نیکی نہ ہو تو آپ کو برائی کی پہچان کیسے ہوگی؟ اگر برائی نہ ہو تو آپ کو نیکی کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو یہ ریلیٹو جوڑے کی وجہ سے آپ پہچان رہے ہیں. اپوزٹ ہیں لیکن جوڑے، لیکن آپ ایک دوسرے کے لازم منظوم ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. طارق بھائی جو ہمارے جی المونیم والے میاں طارق صاحب، وہ گئے ہیں آپریشن کے لیے. خاص طور پہ انہوں نے کہا جی کہ دورہ قرآن کے بعد میرے لیے لازمی دعا کی جائے. وہ گلے کا آپریشن نہیں جو بار بار کراتے ہوتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ انہیں سے کاملہ عاجلہ اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، اللہ انہیں سے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے اسکار کو معاف فرما، قبر کی منازل کو آسان فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا ہے اللہ کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما.
اے اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبانوں پر جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔